الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں ہم مسئلہ شفاعت پر گفتگو کر رہے تھے، اور وقت کے اختتام پر ہم نے اپنی گفتگو کا وہاں پر جو ہے وہ سلسلہ موقوف کیا تھا، اور یہ عرض کی تھی کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم اسی موضوع پر بات چیت کریں گے۔ تو آج ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ گفتگو میں شرکت فرما رہے ہیں مکرم محترم حافظ اعجاز احمد صاحب اور مکرم محترم داؤد احمد عابد صاحب۔ تو ان بزرگان سے اسی تسلسل سے ہم بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور مختلف پہلو جو ہیں شفاعت کے تعلق میں ان کا ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ فرمایا ہم نے شفاعت کے جو ہے تصور پر اسلام میں، یہودیت، عیسائیت میں اور قرآن کریم نے جو مفہوم بیان کیا، حدیث میں جو اس پر بات چیت ہم نے کی۔ یہ فرمایا کیا عدالتی یا قضائی معاملات میں شفاعت کی جا سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے ایک رہنما اصول بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص بھی اچھی سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص بری سفارش کرتا ہے یا بری شفاعت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سفارش کی جا سکتی ہے دنیاوی معاملات میں بھی، اور اچھی سفارش اور بری سفارش سے کیا مراد ہے؟ اچھی سفارش سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کا حق دلوانے کے لیے اگر کوئی اس کے لیے سفارش کرتا ہے تو یہ ایک اچھی سفارش ہے۔ اگر کوئی کسی شخص پر کوئی سزاوار ہے، اور اگر کوئی شخص سفارش کروا کے جو شخص جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس سفارش کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے۔ اگر دو قومیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، اور کوئی شخص ان کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہے اور کسی کا حق نہیں مارا جاتا، تو یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے۔ لیکن ایک ایسی سفارش جس میں کسی کا حق مارا جاتا ہو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہو، ایسی سفارش کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایسی سفارش کو بری سفارش کہا گیا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں، اگر ایک جج ہے، اس کے سامنے کوئی شخص پیش ہوتا ہے، کوئی وکیل پیش ہوتا ہے، اور وہ وکیل ایک ایسی سفارش پیش کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے کہ، اور وہ ایک بڑا وکیل ہے، لیکن ایسی سفارش پیش کر رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ سفارش پیش کروں گا تو اس شخص کا حق مارا جائے گا جو مظلوم ہے، لیکن جج بھی صورت میں کسی بھی وجہ سے اس سفارش کو قبول کر لیتا ہے، کسی پریشر میں آ کے یا کسی وجہ سے، تو یہ دونوں کو اس کی جو سزا ہے وہ اس کی ملے گی، اور یہ ایک ایسی سفارش کی مثال ہے جس کو قرآن کریم نے سیئہ کہا ہے، ایک بری سفارش ہے۔ لیکن ایک اور ذریعے سے بھی قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ نَادِمُونَ، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنا جو برا فعل ہے اس پہ ندامت اختیار کرتے ہیں اور اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں بھی سفارش کی جا سکتی ہے اور ان کی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کریم اس سے بتاتا ہے کہ عدالتی یا قضائی معاملات میں اچھی سفارش، نیک سفارش کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس سے چوری ہو گئی یا کوئی قصور ہوا، تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ وہ عورت جو تھی وہ ایک نامور قبیلے سے تھی، بنو مخزوم قبیلہ سے اس کا تعلق تھا، تو لوگوں نے چاہا کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت ہے تو اس کو سزا نہ ملے، لہٰذا کسی کے ذریعے سفارش کروائی گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان سے سفارش کروائی گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ اس میں کسی کا حق مارا گیا تھا، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں ہرگز اس کی سزا کو نہ ٹالتا، بلکہ یہی حکم دیتا جو میں نے اس کے لیے دیا ہے۔
تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سفارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے دنیاوی معاملات میں بھی، قضاء کے معاملات میں، عدالتی معاملات میں، لیکن اچھی سفارش کی جانی چاہیے۔ اور جیسے کہ آپ نے یہ حدیث کی مثال دی کہ چوری کا معاملہ تھا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ حدود میں داخل ہے، تو دیگر احادیث جو ہیں وہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ جو کوئی شخص حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے، ایسے معاملات میں سفارش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیں وہ مقرر کی ہیں۔ حدود جو آرڈیننس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سزا کسی ایک جرم کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، پھر اس کو اپنے عدالتی یا قضائی نظام کے ذریعے اپنے اختیارات پورے استعمال کرنے ہیں، اور اس کو کوئی اپنے مقام، مرتبے، شہرت یا حسب نسب کی وجہ سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے جو بہت اچھا کہ آپ نے اس کے دونوں پہلو جو ہیں کہ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی غریب آدمی کی، کسی مسکین کی مدد ہوتی ہے، کسی ظلم سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، یا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے اس من عفا و اصلاح کہ جس کو جو ہے معاف کیا جائے اور اس کو نتیجے میں اصلاح ہو، تو وہاں سفارش کرنے میں کوئی ایسا حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ برا ہے تو پھر اس کا وہ شخص تو وہ بوجھ اٹھائے گئے جس نے سفارش کی ہے، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملنے والا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے والا ہے۔ اور بالعموم جو ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو فیصلے ہیں جہاں پر عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اس میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح اور وسیع ہیں، اور اسلام جو ہے کسی صورت میں بھی جو ہے ایسی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی شخص بھی اثر انداز ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، اور جو ہے ہمارا موضوع اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ دوستو یہ فرمائیں کہ شفاعت کا حقدار بننے کے لیے، جس شفاعت کی ہم بات کر رہے ہیں دینی لحاظ سے، یا اگر خصوصاً اس کا قیامت سے تعلق ہے، تو شفاعت کا حقدار بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا شفاعت جو ہے وہ کہیں عملی کمزوری کی طرف دعوت تو نہیں دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا، بڑی وضاحت سے اس کا ذکر کیا کہ شفاعت تو اعمال صالحہ پر ابھارنے والی چیز ہے، نہ کہ کفارے کی طرح اعمال صالحہ سے روکنے والی چیز۔ تو اس حوالے سے یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بد عملی کے اوپر ابھارنے والی ہو اور انسان کو نیک اعمال سے روک کر صرف شفاعت کے اوپر تکیہ کرنے کی عادت ڈالنے والی چیز ہے، بلکہ اگر ہم عود کر کے آئیں اس کے معنوں کی طرف شفاعت کے، تو وہ تم الشیء الی مثلہ ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ پچھلے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اصل جو ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اس حوالے سے جو اتباع ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ از بس ضروری ہے، اور جو شخص آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے جیسے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے اوپر طاری کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی شفاعت قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی شفاعت کا اصل مضمون ہے، اس نے اپنے آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، شفاعت کا حقدار بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بنیاد ہے اس کی شفاعت کی، وہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک انتہائی پیاری تصنیف میں بیان فرمایا، جو ہے رحمت للعالمین میں، کہ یا کسی اور کتاب میں شاید، کہ انسان ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں چھوٹا محمد بن جائے۔ تو جو شخص جتنا اپنی ذات کو سیکل کرتا جائے گا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی منور کرتا جائے گا، اور اسی حد تک وہ انسان جو ہے وہ فنا کا مقام پا کے پھر وہ اس کا شفاعت کا حقدار بن کے نجات پا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فنا کے جو اس کے نتیجے میں کہ جو ہے وہ فنا اس کو حاصل ہو، اور پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ وجود جو شفیع ہے، جو درمیانی واسطہ ہے،
وہ عکس لے کے جو ہے تو وہ روشنی ڈالتا ہے، تو اس سے اس کے جو فنا کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد ہے کہ پرتو خورشید سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، کہ شبنم جو پڑی ہوتی ہے انسان پر اصل میں وہ اوس پڑ جاتی ہے نا، اس کے نفس پر جو ہے وہ اس کی بے عملی ہے، اس کی غفلت ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے۔ تو خورشید کی شعائیں جب پڑتی ہیں تو اس سے شبنم جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں جو اس پر جو اوس پڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس نے کہا میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر ہی ہوگی شفقت کی، وہ انسان کی شفاعت بنے گی اور وہ اس کو جو ہے وہ پار لے کے اور اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اعمال کو دیکھیں تو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کانا خلقہ القرآن، تو جو انسان جتنی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتا ہے وہ قرآن کریم کا جوا اتنا ہی اپنے سر کے اوپر رکھے گا، اور جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو اس جوئے کے نیچے لے کے آئے گا اتنا ہی اس شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے، اگر وہ نیک نیتی سے ساری کوشش کر رہا ہے تو اعمال جو اس کے ہیں وہ چونکہ محدود ہیں تو وہ تو جزوی نجات ہی دلا سکتے ہیں، باقی کا کام پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں پہ کرے گی، اور وہ جو اس کو بیچارے کو پاس مارکس ملنے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساتھ مل کے وہ دندناتا پھرے گا وہاں جنت میں اور مزے اڑائے گا۔ اور یعنی گریس مارکس تو اس کو ہی ملتے ہیں کہ جو پاس ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ بالکل، تو اسی لیے جس طرح فرمایا کہ وہ شخص یقیناً نیک اعمال کرنے کی وجہ سے صالحین کے مرتبے کو پانے والا ہوگا، لیکن کسی اپنی چھوٹی سی کمزوری کی وجہ سے شاید رہ رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں گریس مارکس کا نے بات کی تھی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص کے لیے اذن دے گا کہ ہاں اس کو صالحین میں شامل کر لو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور نتیجتاً جیسے کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں حببا الیکم، صحابہ کے بارے میں مثلا بتایا کہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو جو شفاعت کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان کو ان کو محبوب کر کے دکھایا جاتا ہے اور ان کے دل اس کو مزین پاتے ہیں، خوبصورت پاتے ہیں، اور جو کفر اور فسوق اور عصیان کی باتیں ہیں ان کو وہ کراہت کرتے ہیں مومنین۔ تو شفاعت کے لیے بہرحال بے عملی نہیں بلکہ باعمل ہونا وہ پہلی شرط ہے، اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو جس کو جتنا وہ اپنا فضل نازل کرے شفاعت کے نتیجے میں وہ مومن اس سے درجات بلند پاتا جاتا ہے۔ اور جہاں تک فضل کا تعلق ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفیع المذنبین ہیں جن کو سب سے پہلے شفاعت کا حق حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث میں فرمایا کہ اعمال کے زور پر کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، نہ کوئی اور نہ میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بچاتا ہے نہ کہ اعمال۔ ملفوظات میں بہت جو ہے وہ پیارا ایک پیراگراف ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کسی اور وقت میں جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ابھی جو ہے شفاعت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ سے کہ شفاعت اور کفارہ ایک ہی چیز ہے کہ اگر فرق ہے، فرق کس طرح ہے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کفارہ اعمال حسنہ سے مستغنی کرتا ہے اور شفاعت اعمال حسنہ کی تحریک۔ جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی ہے وہ ہیچ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور عملی پیرایا اس کے ساتھ موجود ہے، دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔ حضور نے جو بنیادی بات اس میں بیان فرمائی ہے مسیح موعود علیہ السلام نے، وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ شفاعت کا جو بنیادی فرق کفارے کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت انسان کو نیکی کی تحریک کرتی ہے، جبکہ گناہ انسان کو نیکی سے مستغنی کر دیتا ہے، اچھائی سے مستغنی کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کفارے کے عقیدے کو دیکھا جائے تو ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت پر وفات تسلیم کر لی جائے اور اس پر ایمان لے کے آیا جائے تو جو شخص ان پر ایمان لے کے آتا ہے ان کی صلیبی موت پر، وہ شخص بھی اس طرح جو پہلے لوگ گزر گئے آپ سے، اگر ان کے لیے بھی یہی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت پر ایمان لے کے آیا جائے تو یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ یہ ہیں
ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے ابنیت درکار ہے، یعنی وہ شخص خدا تعالیٰ کا بیٹا ہو، یعنی جو شفاعت کرنا بیسیکلی سے متعلق جو شفاعت کر سکتا ہے، اس کے لیے ان کے اصول یہ ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہو، پھر وہ معصوم ہو، اور تیسرا وہ کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے اور وہاں پر وہ نعوذ باللہ لعنتی موت پائے. یعنی یہ ان کے عقائد ہیں، جس کے بعد انسان جو ان سا ہے شفاعت کروا سکتا ہے کسی کی، جس کو کفارہ کہا جاتا ہے. وہ کفارہ ہوا، اور یعنی شفاعت کے نتیجے میں نجات ہے اور کفارے کے نتیجے میں بھی نجات ہے، جو ان کا عقیدہ ہے. شفاعت میں بیسیکلی رحم کا ہے طریق، اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے ذریعے جو ہے وہ بخشتا ہے، لیکن کفارے کے عقیدے میں رحم جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ بدل ہے. جو اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے رحم کے بدلے کے، تو انسان عدل کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بخشے گا. گو کہ وہ عدل کا اصول بھی کفارے کے پورا نہیں اترتا، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ عدل کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے کفارے پر پورا اترا جائے گا. یعنی ان کے پاس یہ دلیل ہے صرف کہ اگر صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے، آپ کے معصوم ہونے اور آپ کے صلیب پر وفات پا جانے کو مان لیا جائے تو انسان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد پھر جو مرضی کرتے پھریں، چاہے گناہ میں بڑھتے چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے اس عقیدے پر ایمان رکھا ہوا ہے. جس کے نتیجے میں کیا ہوا، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نیکی کے کاموں سے مستغنی کر دیا اور بدی کی ترغیب دے دی ایک قسم کی. یہ کفارہ ہے، جبکہ شفاعت بالکل ایسا نہیں ہے. شفاعت میں جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس میں اصول ہی اس کا بنیادی یہ ہے کہ نیکی، توبہ اور استغفار اور صالح بننے کی کوشش کرتے رہنا مستقل، جس کے نتیجے میں شفاعت ہو سکتی ہے. یعنی اس میں نیکی کی طرف ابھارنا مقصد ہے، اس میں نیکی سے دور کرنا مقصد ہے. اور جب انسان اس مرحلے کے قریب پہنچ گیا ہو تو شفیع جو ہے وہ اپنا تعلق جو ہے وہ جتا کر اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے حق میں معافی طلب کر لیتا ہے. یعنی مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفارے اور اس کی جو تعریف کی ہے، حضور نے فرمایا کفارہ جو ہے کسی فعل کے ذریعے کسی دوسرے فعل کے اثر کو مٹانا، اور شفاعت یہ ہے کہ اپنے حق کو جتا کر کسی کے لیے معافی طلب کرنا. تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ معصوم، تو اب وہ ابن اللہ جو ہے وہ خدا بھی ہے. تو معصوم تو اگر ہم دیکھیں تو یہ مفعول کا صیغہ ہے، اسم مفعول کا، کہ جس کو بچایا گیا ہے. یہ مجہول سے بنتا ہے کہ جس کو بچایا گیا ہے. تو خدا جو ہے وہ تو بچانے والا ہے. خدا کا نام تو عاصم ہے، نہ کہ معصوم، اس لیے وہ اس صورت میں ہو ہی نہیں سکتے. اگر وہ خدا ہے تو پھر وہ عاصم ہے، پھر وہ معصوم نہیں. اور اگر وہ عاصم ہے اور انہوں نے بدیوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو وہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ خدا ہونے کی وجہ سے جو بدیاں ہو رہی ہیں اس کی علت العلل ہونے کی وجہ سے وہ ان کی وجہ سے ہیں. تو اس لیے عجیب کنفیوز جو ہے کفارے کا تعلق ہے، وہ تو جیسے نے فرمایا کہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے، اس کو جس پرت کو کھولیں گے وہ اس میں سے یہی نکلے گا، اس میں سے یہی. اس لیے وہ تو خود جو ہے وہ سارے گناہوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس لیے اس کے ذریعے کسی گناہ گار کی خلاصی بیچارے کی کہاں سے ہونی ہے. جو شفاعت کا جو مضمون اسلام نے بیان کیا، مسیح علیہ السلام نے جس کو کھولا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان مسلسل اپنی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے انسان کا تعلق ہے وہ انتہائی مقدس، انتہائی پاکیزہ ذات ہے، اس سے انسان کا کوئی مقابلہ نہیں. انسان جو ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفہ، ناتواں ہے، جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس میں کمی رہتی. جیسے میاں محمد بخش نے کہا کہ میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہوں، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی ہوں. تو یہ تو ان اونچے جو ہیں ان کی شانیں ہیں کہ انہوں نے جو کمزور انسان ہے ان کے ساتھ اس تعلق کو نبھایا ہے، اور پھر اس کو ذریعے دیے ہیں اپنے پاس سے کہ جہاں کمزوری رہ جائے اس کو کور کرنے کے لیے، انسان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو شفیع بنایا ہے ان کا، اور ان کی شفاعت کے ذریعے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نجات کے آخری مرحلے تک جو ہے وہ لے جائے گا. دوستو اگر ہم جو ہے شفاعہ کی جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی بات کریں تو کیا صرف انبیاء ہی شفاعت کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اصل تو جو شفیع کا صحیح مرتبہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور سب سے پہلے شفیع آپ ہیں، شفیع المذنبین. لیکن ذلی طور پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کے طور پر آپ کی امت میں سے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع عطا فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ تو اقتباس جو آپ نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا میں دہرانا چاہوں گا کہ فرمایا کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ تو اصل تو یہ ہے جی بالکل، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو یعنی شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے وہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں ذلی طور پر یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ بھی شفاعت کر سکیں۔ اس کی اگر حدیث میں دیکھا جائے تو بعض اس کی دلائل اس کے ملتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یشفع الشہید فی 70 من اہلہ، اور ایک اور یعنی ایک شہید جو ہے وہ اپنے اہل خانہ میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، اور 70 کا لفظ کوئی لازمی نہیں ہے کہ 70 ہی مراد ہو، بلکہ جیسا کہ عربی کا قاعدہ ہے اسے مراد بکثرت لوگ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور 3 قسم کے لوگ شفاعت کر سکیں گے، سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر شہداء ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصل میں جو شفاعت ہے یہ رحیمیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحیمیت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اچھے لوگ برے لوگوں کی شفاعت کریں، اور قرآن کریم نے بھی اس کو واضح طور پہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اس کو اوپن رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی بعض مثالیں بھی دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ تو مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حالانکہ وہ اگرچہ بظاہر زبان سے شفاعت نہیں بھی کرتا، لیکن اس کے اثر کو آگے اس کی امت میں چلا دیتا ہے، اس کی اولاد میں چلا دیتا ہے اس حوالے سے۔ اور ایک جگہ پہ وہ جو 2 دیواروں والا کے گرنے والا 2 یتیموں کی خزانے کا ذکر تھا جن کے اوپر دیوار تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کانا ابوہما صالحن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک بندہ تھا، تو گویا اس کی شفاعت کو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے ان کی خدمت پر 2 نبی مامور کیے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بڑا ہی خیال رکھتا ہے اور ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، لیکن اصل جو ہے شفاعت کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے دن سے وہ شفاعت کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو شفاعت ہے وہ ایک ذلی شفاعت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ اٹھا کے وہ لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور رسول کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ مراد ہے ٹھیک ہے۔ اور مسیح علیہ السلام فرمایا کہ معمور بن اللہ جو ہے وہ شفیع ہوتا ہے، اور اس کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے، اور حضور فرمایا کہ انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے، خواہ معمور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد نہ ہو۔ تو اسی طرح مفہوم جو ہے اس کو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اسی زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، اور وہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کو بیان کرنے کی بات فرمایا کہ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ بس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ چکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو، یہی حقیقت شفاعت ہے۔ تو گویا ساری جماعت جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں لگ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے دوستو، جزاک اللہ، بہت جو ہے برمحل اور بہت اچھا اقتباس ہے وہ آپ نے پیش کیا۔ آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امت مسلمہ کے تمام فرقے مسئلہ شفاعت پر متفق ہیں؟ شفاعت کے موضوع کے اوپر امت مسلمہ کے جو فرقے ہیں ان کے مختلف عقائد ہیں، جیسا کہ آپ نے شفاعت کے پروگرام کے تعارف میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ تو افراد کی طرف بڑھ گئے ہیں اور بعض تفرید کی طرف چلے گئے ہیں۔
بعض لوگوں نے تو شفاعت کے مسئلے کو اس طرح لے لیا کہ کوئی عمل بھی نہ کیا جائے، کوئی کام بھی نہ کیا جائے، نیکی سے توجہ نہ کی جائے، لیکن کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی امت میں شامل ہیں، آپ جب امت کی شفاعت کریں گے تو ہماری شفاعت بھی فرما دیں گے، اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تو طبقہ ہے جو یہ خیال کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب مرادیں وہی پوری کرنے والے ہیں، تمام جنت کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام جنتوں کے مالک آپ ہیں، تمام آدمیوں کے مالک آپ ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شفاعت کو جو لفظ ہے وہ بظاہر ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد ہی سفارش کرنا ہے۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں تو کسی سے سفارش کریں گے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اور اس طرح جو ہم نے پہلے سنا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر، اذن کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اجازت رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں اجازت ہوگی جو اتنا نیک ہوگا کہ صالحین میں شامل ہونے والا ہو تو اس کی شفاعت فرما کے اس کو اس میں شامل کر لیں گے، یا جس پہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے یا جس کے بارے میں اجازت دے دے۔ یہ اس میں ایک نقطہ رکھا گیا ہے اذن کے حوالے سے۔ جن لوگوں نے اس میں غلوف سے کام لیا ان کے متعلق یہ ہے، اور بعض لوگ یہ ہیں جنہوں نے غلوف کیا وہ بہت کیا ہے، وہ یہاں تک کیا انہوں کہتے ہیں کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ یہاں تک جو ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زبردستی اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے بندوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا، بلکہ شرک تک، یہی بات ہے کہ شرک تک چلے گئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مقابل پہ لا کے کھڑا کر کے شرک کی طرف وہ لوگ چلے گئے ہیں، اور اس حد تک بڑھ گئے ہیں۔ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، شان مطہر کو جو ہے وہ اپنے ذوم کی وجہ سے، اپنے غلط خیال کی وجہ سے وہ توحید سے پرے کر رہے ہیں، اور اپنی جو عملی کمزوریاں ہیں اس پر اصرار کرنے کے لیے صرف یہ گھڑ رکھا ہے۔ پھر ایک دوسرا طبقہ ہے جو بالکل ہی اس چیز کا انکار کر دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو، یعنی وہ شفیع کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی واسطے کو اس کے لیے مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی شفاعت کرنے والے کو چاہتے نہیں ہیں اور نہ ہی شفاعت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، یعنی جو کہ بالکل تفریط میں چلے گئے ہیں، بالکل بھی یعنی اصل میں ان کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ عقلی دلائل پر تھی۔ جب انہوں نے اس طرف کا رخ کیا کہ معتزلہ فرقے نے، تو انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہ جو ہے وہ حاصل کر لے گا، دوسرا جو ہے اس کو وہ کچھ نہیں مل سکے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ ویسے جو ہے وہ توحید کے خلاف جاتا ہے کہ کوئی اور ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کرے، اور ایسے ان کا جو ہے ان سارے دلائل کا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں جلد اول میں اس کا تفصیل سے وہ جو دلائل ان کے معتزلہ کے ہیں ان کا تفصیل سے وہ رد کیا ہے وہاں پر اس طبقے کا بھی۔ پھر ایک وہ طبقہ ہے جو میانہ رو ہے، جو درمیانے راستے پہ چل رہا ہے، جو کہ صحیح طور پر شفاعت کے مضمون کو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس پہ اس کا قائل ہے، یعنی ہماری جماعت احمدیہ کے بھی یہی مسلک ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے یہی پیش کیا ہے شفاعت کا مسئلہ، کہ یعنی جو شخص نیک اعمال کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، قرآن کو اپنا نمونے کے طور پہ قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے گا، تو یقیناً وہ شخص کون سا ہے اس مقام تک پہنچنے والا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سفارش کرنے کا اذن فرما دے اور ان کی سفارش کی جائے۔ یعنی شفاعت سے مراد ایسے کام کے نیکیوں میں بڑھنا، نیکیوں کی ترغیب دینے اور نیک کام کرنے کے نتیجے میں سفارش ہونا، یہ ایک تیسرا جو پھر کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا طبقہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ، آپ سب بہت شکریہ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو شفاعت کا جو بھی مسئلہ ہے، جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ مقصد یہ ہے یا جو بیان ہوا ہے کہ انسان کی نجات ہوگی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نجات یافتہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ